آپ سے ذکر کیا کہ برکت جمیل کے لیے ایک گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر وہ استور کے لیے ہاسپٹل کے لیے نہیں لا سکے، تو اور ان کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ رہی بات رانا فرمان کی، تو اس نے اپنے ٹھیکے بیچے، نوکریاں بیچی اور اس نے اپنے لوگوں کو نوازا، اس کے علاوہ اس کی بھی کوئی خدمات نہیں ہے استور کے لیے۔ مایوس کیا دونوں نے استور کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام میرا انتخاب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ونگ پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ گلگت بلتستان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ساجدہ صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ساجدہ صداقت صاحبہ، آپ کو ہمارے راما ٹائمز کے خصوصی پروگرام میرا انتخاب میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سبحان سہیل بھائی۔ آپ کا ایک سیاسی کیریئر رہا ہے، آپ اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں رہی، اور یہ سیاست کا آغاز آپ نے کب سے کیا ہے؟ میں نے سیاست کا آغاز 2005 سے ڈسٹرکٹ استور کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے ہی سیاست کا آغاز کیا ہے۔ 2005 میں جب میں نے سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت استور تو کیا جی بی میں بھی چند ایک آدھ خواتین کے علاوہ کوئی خواتین کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا سیاست کے میدان میں۔ اور اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کافی عرصہ آپ نے پیپلز پارٹی میں رہے، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا پیپلز پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے فل اپنا ٹائم دیا، ہماری اپنی جو خدمات تھی، سروسز تھی۔ سمجھیں کہ آپ ایک خاتون کی طرف سے میں اپنے اس علاقے کی، جس طرح میرا جیسے تعلق ہے ڈسٹرکٹ استور سے، یہاں سے ایک خاتون اٹھ کے پالیٹکس میں آتی ہے، اور جتنا میں نے ٹائم دیا، جتنی میری خدمات ہیں، اور اس علاقے صرف ڈسٹرکٹ استور کی بات نہیں ہے، میں نے ہمیشہ گلگت بلتستان لیول پہ بات کی ہے۔ گلگت بلتستان لیول پہ ہی میں نے ہمیشہ خواتین کو آگے لانے کی کوشش کی ہے۔ تو سمجھے کہ یہ میری طرف سے ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ خواتین کی پالیٹکس ویسے بھی میں سمجھتی ہوں جس طرح کے مشکل مراحل طے کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ کوئی جہاد سے کم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ساجدہ صاحبہ یہ بھی بتا دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے، تو اس کو آپ نے خیر بات کرنے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات جیسے کہ جس طرح سے آپ نے پوچھا، اس طرح سے 2 3 4 اور جگہوں میں بھی مجھ سے یہی سوال کیا گیا۔ اس کی وجوہات شاید کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جس طرح کی میری خدمات تھی پیپلز پارٹی کے لیے، جتنا میں نے ورک کیا تھا اس میں خدمات کے لیے، ابھی نام تو پیپلز پارٹی میں بہت ساری خواتین کا آتا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ جن خواتین کو اسمبلی میں نمائندگی بھی دی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا یہ تھا کہ کسی کو بھائی کی شہادت کے عوض ملا، کسی کے شوہر کی قربانیوں کے عوض میں ملا۔ ساجدہ صداقت واحد خاتون تھی کہ جس نے اپنی تمام سروسز، اپنی تمام خدمات پارٹی کے لیے 5 پیسے کا کبھی کوئی فائدہ یا مفاد لیے بغیر میری خدمات تھی اور میری قربانیاں تھی۔ اس کو ان لوگوں نے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بالکل ان چیزوں میں پارٹی نے جو ہے بہت زیادہ یعنی پیچھے رکھا ہمیں۔ کبھی عہدوں کی تقسیم ہوتی تھی، کبھی کوئی سیٹ کی بات ہوتی تھی، تو ہمیشہ بلتستان والے ایسا تعصب کرتے تھے کہ وہ بلتستان کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، گلگت والوں نے گلگت کھینچنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی یہ رہی، بالکل بدقسمتی یہ رہی کہ دیامر استور ڈویژن کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا، وہ بھی اسپیشلی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جب گئی ہیں تو یہ احساس محرومی کا خاتمہ ہوگا وہاں پہ؟ انشاءاللہ الحمدللہ۔ جس طرح ہمارے جو قائد ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جس طرح سے محرومی کا خاتمہ پورے پاکستان میں کیا، اسی طرح گلگت بلتستان اور اسپیشلی استور میں بھی محرومیوں کا خاتمہ۔ ساجدہ صاحبہ یہ بھی بتا دیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے بڑے ابھی شور و گل ہے ٹکٹ کے حوالے سے، کیونکہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی میرے خیال میں 5 سے 6 کینڈیڈیٹ کا انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، صرف اسی بنیاد پہ۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو گلگت بلتستان میں ٹکٹس کے تقسیم کا جو مرحلہ ہے، یہ کس طرح کا ہوگا؟ یہ مرحلہ جو ہے کیسے کینڈیڈیٹ آپ سامنے لانے جا رہے ہیں؟ آپ کا جو وفاقی کابینہ ہے، اس میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایسے مضبوط کینڈیڈیٹ کو آگے لایا جائے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا، کیونکہ ویسے بھی خان صاحب ہمیشہ سے میرٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور الحمدللہ آج پاکستان میں بھی میرٹ کا نعرہ لگا کے ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے، اور سیم اسی طرح ہمارا گلگت بلتستان میں بھی میرٹ
کو ہی فالو کر کے ہمارے مضبوط کینڈیڈیٹ کو آگے لایا جائے گا۔ اور ضلع اسٹور سے حلقہ نمبر 2 کی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ سیاسی بڑے گہمی ہے، تو ضلع اسٹور حلقہ 2 سے اس وقت 4 سے 5 کینڈیڈیٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، جس میں حشمت اللہ خان صاحب ہیں اور شمس لون صاحب ہیں، محبوب علی خان صاحب ہیں، وزیر سہیل صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں۔ یہ ٹکٹ ان 4-5 بندوں میں سے کس کو دینے جا رہے ہو آپ لوگ؟ اس وقت ہمارے 5-6 نہیں ہیں بلکہ 6-7 کینڈیڈیٹ ہیں۔ میں خود بھی کینڈیڈیٹ ہوں اور میں نے خود بھی ٹکٹ اپلائی کیا ہے، انٹرویو دے کے ہم آئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری پارٹی جس کے لیے بھی فیصلہ کرے گی بہت اچھا فیصلہ کرے گی اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی۔ تھوڑا سا لیٹ ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا، میں سمجھتی ہوں کہ جتنا لیٹ ہوگا، جتنا دیکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے اسپیشلی اچھا ہوگا، کیونکہ جلد بازی کا کام تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ جتنا ہماری پارٹی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی وہ بہتر ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب کے حق میں ہوگا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، ماشاءاللہ سے آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو اور اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو ٹکٹ نہیں دے کے لیے تو کیا آپ پھر سے الیکشن کریں گے یا پارٹی کی کس جگہ میں کھڑی ہوں گی؟ آپ پارٹی کے ساتھ یا پھر الگ سے الیکشن کریں، آزاد امیدوار الیکشن؟ انشاءاللہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں خود کینڈیڈیٹ ہوں۔ جس طرح میں نے وہاں پہ انٹرویو میں بھی یہی بتایا کہ میری پارٹی مجھے اہل سمجھ کے ٹکٹ دیتی ہے تو سو ویلکم نہیں، کیونکہ آپ میری جگہ میں مجھ سے زیادہ بہتر اور مضبوط کوئی کینڈیڈیٹ میری پارٹی کو ہم سے بہتر نظر آئے تو ہم خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بہتر اور مضبوط کینڈیڈیٹ کو دیتا ہے کہ ہماری سیٹ نکل سکے۔ تو ہمارے کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس طرح سے پارٹی سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کروں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں پارٹی کی وفادار نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں پارٹی کی وفادار ہوں، میری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرٹ پہ کرے گی اور ہم سب کو وہ قبول ہوگا وہ فیصلہ۔ خان صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے صوبے کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، کیا گلگت بلتستان کو آئینی یا عبوری صوبہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی حکومت ہے وہ دینے جا رہی، یا یہ صرف یہ بھی اخبارات کی حد تک ہے؟ الحمدللہ یہ صوبے کی بات تو پہلے سے ہماری سابقہ ادوار میں بھی یہ صرف اور صرف اعلانات ہوتے رہے ہیں۔ اس دفعہ اعلان نہیں ہوگا، عملی کام ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے گلگت بلتستان کے لیے یا آئینی یا عبوری دونوں میں سے ایک صوبہ دیں گے۔ اس کے لیے اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور آرمی چیف صاحب اس وقت ایک پیج میں کھڑے ہیں اور مکمل سنجیدگی سے اور ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے مخلص ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں اور قسم قسم کی یعنی قانونی پیچیدگیاں کو سامنے لا رہے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں آخر، یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟ وہ لوگ وہی ہیں کہ جیسا آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ہمارا پورا گلگت بلتستان جانتا ہے، جو پہلے سے بھی اس طرح سے صوبہ بننے نہیں دیا، صوبے کے خلاف رہے ہیں، ادھر سے ہمارے گلگت بلتستان کے وفادار رہے، مگر پیٹ پیچھے وہ کسی اور کام اور کسی اور طریقے سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کا الگ ایک ذہن کے لوگ ہیں، تو ان کو پورا گلگت بلتستان جانتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان کی اس سازش کو بے نقاب کریں گے اور ناکام کر کے ہم آئینی یا عبوری صوبے کے لیے انشاءاللہ ہمارے خان صاحب اس کے لیے ضرور اور کنفرم اس وقت سکردو جب آئیں گے 4 نومبر کو تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے؟ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے۔ جیسے آپ نے کہا کہ عبوری یا آئینی صوبہ آپ کی مرکزی قیادت دینے جا رہی ہے، تو اس سے کشمیر کاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ کشمیر کاز کو کیوں نقصان پہنچے گا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا حق ہے اور کشمیر کاز کے لیے یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کا حق، کشمیر کاز کو نقصان کیے بغیر انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لیے اس میں جو ہے فائدہ ملے گا۔ سائدہ صاحبہ یہ بھی بتا دیں، کیونکہ آپ خواتین میں گلگت بلتستان کی جو ہے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں صوبائی، تو آپ کی حکومت جو ہے مرکز میں آئی ہے، گلگت بلتستان میں خواتین کی پذیرائی کے لیے کیا آپ کی حکومت نے اقدامات کیے ہیں ابھی تک؟ ابھی تک اس کے لیے ہمارے انشاءاللہ آگے الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد ہماری خواتین جو ہے ممبران بن کے اسمبلی میں آئیں گے، تو ہم خواتین نے ظاہر بات ہے خواتین ہی خواتین کے حقوق کے لیے بہتر سمجھتی ہیں، تو اس وقت گلگت بلتستان کے خواتین کو آج تک جو محرومیوں پہ دھکیلا گیا ہے اس کا ہم بھرپور طریقے سے ازالہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ سائدہ صاحبہ، کیونکہ ضلع اسٹور جغرافک اس پہ دیکھا جائے تو یہ انتہائی بیکورڈ ایریا ہے، یہاں پہ خواتین کو اس حد تک آزادی نہیں ہے کہ جس طرح پولیٹکس کرتی ہیں، تو آپ کو بہت بڑا مشکل پیش آیا ہوگا جب آپ فرسٹ میں یہاں پہ اسٹور سے سیاست آپ نے شروع کی تو؟
بالکل بہت مشکلات سامنے آئے. اس میں یہ تھا کہ جب 2005 میں نے باقاعدہ طور پر سیاست کا آغاز کیا تو بہت سارے مشکلات تھے. سمجھیں کہ قدم قدم پہ میرے لیے کانٹوں کا راستہ تھا, بہت مشکلات تھی. الحمدللہ یہ رہا کہ میری فیملی نے میری سپورٹ کی, میرے ہسبینڈ نے اسپیشلی میری سپورٹ کی, جس کی وجہ سے میرے لیے یہ چیزیں مشکلات آئی ناممکن نہیں رہا الحمدللہ. تو استور میں آپ نے خواتین کے لیے اب تک ان 10-15 سالوں میں کیا آپ نے کچھ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ میں ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ تھی, اس وقت ہم نے بھرپور آواز اٹھائی, بہت کوشش کی, ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوشش کی اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے. اس وقت یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مڈل تک کلاسیں چلتی تھی, اور ابھی اس کے بعد ہم نے کوشش کی, ہماری ہی کوشش اور ہمارے ہی میڈیا میں جو ہم نے, آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ سے صحافی ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت بھی میری یہی کوشش رہتی تھی کہ میں اپنی خواتین کے لیے کچھ کروں, اور الحمدللہ ہم نے کر کے بھی دکھایا. اس کے لیے کو ایجوکیشن سسٹم کروایا, پھر اس کے بعد 9th میٹرک کی کلاسیں چلی, تو وہ پھر اس کے بعد ہم نے کوشش یہاں تک بھی کی کہ ہمارے یہاں پہ خواتین کے لیے ڈگری کالج کا انعقاد ہو. اس کے لیے بھی کوشش اتنی کی کہ وہ کور کے یہاں پہ جب زمین بھی لی گئی, ٹینڈر بھی ہوا, اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارے پارلیمانی سیکریٹری جو سابق نون لیگ کے تھے برکت جمیل, انہوں نے اس کو متنازع بنا کر اس کو تعمیر ہونے نہیں دیا. اور سائدہ صاحبہ, اور اس کے علاوہ جو میں نے بہت سارے میری ایسی بھی خدمات ہیں جو کہ میری گھر بیٹھی ہوئی جو دوسری خواتین ہیں جو ہماری پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, یا کسی نے میڈل میٹرک کیا یا کسی نے پرائمری پاس کیا, ان خواتین کے لیے میں نے مختلف جگہوں میں ویکیشنل سینٹروں کا انعقاد کروایا. بہت ساری جگہیں ایسی, ابھی الحمدللہ استور عیدگاہ میں ہی دیکھیں آپ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی اس وقت بیک وقت 60 خواتین سیکھ رہی ہیں. بیت المال کا سینٹر یہ میری ہی کوشش اور مرہون محنت تھے. اور اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے ذریعے میں نے استور لوس کے لیے 10 مشینوں کا ایک سینٹر دلوایا, ہرچو کے لیے, فینا کے لیے, یعنی داس خرم کے لیے, ہر جگہ کے لیے میں نے کوشش کی, اور یہ ہمیشہ میری کوشش رہے گی انشاءاللہ. سائدہ صاحبہ, آپ کیونکہ ضلع استور کے اندر جو ہیں سیاسی میدان کے تگڑی کھلاڑی ہیں, تو ضلع استور کے اندر خواتین کے مسائل کیا ہیں اس وقت, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ہماری خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا, ہم محسوس کر رہے ہیں, وہ ہیلتھ کا ایشو ہے. ہیلتھ کا ایشو اس طرح سے ہے کہ اس وقت تک پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک, ہم پی پی کا دور بھی چلا گیا, پھر نون لیگ کا بھی گیا, اور ابھی ہمارے نگراں سیٹ اپ بھی, ہم یہی چیخ رہے ہیں, میں آئے روز میں چیخ کے میرا گلا یہی پھٹ رہا ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے ایک گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر ہاسپٹل میں تعینات کروائی جائے. برکت جمیل ہمارے پارلیمانی سیکریٹری رہے, اس نے بھی کوئی تیر نہیں مارا اس میں, حالانکہ اس کے ہاتھ میں بھی تھا, وہ کروا بھی سکتے تھے. اور میں اسپیشلی, بہت اچھا سوال یہ ہے کہ اس میں اپنے ڈاکٹر حضرات سے, اسپیشلی میل فیمیل دونوں آتے ہیں. اس وقت دیکھیں کہ ہمارے DHQ ہاسپٹل 2-3 ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ اتنا بڑا ہاسپٹل, اور اس میں نہ سہولیات ہیں اور نہ ہی کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. اس میں یہ اس وقت آپ دیکھیں, میں 2-3 دن پہلے بھی وہاں پہ ہاسپٹل کا میں نے وزٹ کیا, صرف ایک پٹھان ڈاکٹر کے علاوہ ہمارے یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہی نظر نہیں آتے. دیکھیں ایک خیبر پختونخوا سے ایک پٹھان ڈاکٹر اٹھ کے یہاں پہ آ کے اپنی سروسز دے رہے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, تو ہمارے ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا؟ مجھے افسوس, ہمارے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ استور کے ان ڈاکٹروں کو جو استور کے نام سے, استور سے پڑھ کے, استور کے ہی کوٹے سے نکل کے ڈاکٹر بنے, آج وہ میل فیمیل کہاں گئے ہیں؟ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکٹر استور کے ڈاکٹر نہیں مانتے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں ان ڈاکٹروں کو, ان اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو کہتی ہوں کہ خدا رہا اس جو پٹھان ڈاکٹر یہاں پہ ابھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے, دن رات وہی بیچارہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ, ورنہ اگر پٹھان ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا تو یقین مانے استور کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو وہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کی طرف بھی دیکھ کے آپ لوگ تھوڑا سا احساس کریں اور اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف توجہ دیں. آپ لوگ دیکھیں بڑے ڈسٹرکوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس میں تنخواہ اور مراحت زیادہ ملتے ہیں, یہ آپ بغیر تنخواہ کے بھی اپنے علاقے میں آ کے سروسز دے سکتے ہیں. تو انتہائی, ابھی دیکھیں میں پالیٹکس کر رہی ہوں, میں میرے 24 گھنٹہ آج 15 سال سے میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں, مجھے کیا ملتا ہے ابھی تک؟ 5 پیسے کا, میں نے یہی پہلے بھی ذکر کیا, ابھی بھی کہتی ہوں کہ 5 پیسے کا ہمیں کوئی مفاد نہیں ملا ہے. اس کے علاوہ میں خدمت کر رہی ہوں, اس لیے کر رہی ہوں, میں اپنی اسپیشلی استور کی میں ہمدرد ہوں, میں مخلص ہوں, میں وفادار ہوں. تو آئیں آپ بھی اپنے علاقے میں توجہ دیں, اپنے ہاسپٹل کو سنبھالیں. گائنی ڈاکٹر بھی کہتی ہے کہ وہ بھی, میں استور میں آ کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں, تو بہت افسوس ہے مجھے ان بہنوں پہ بھی.
محترمہ یہ بھی بتا دیں کیونکہ گلگت بلتستان میں پچھلے 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، تو ہمارے حلقے کے پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ برکت جمیل صاحب اس حلقے سے تعلق ہے، بلکہ اس کا گھر ہے یہاں پہ، تو ان کی کیا خدمات رہی ہیں اس علاقے کے لیے؟ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وزیر بلدیات رانا فرمان علی خان صاحب، دونوں اہم عہدوں پہ رہے 5 سال، تو ان کی خدمات کو کس نظر سے دیکھیں آپ پی ایم ایل این کی خدمات کو افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی خدمات یہی رہی کہ یہی میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ برکت جمیل کے لیے ایک گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر وہ استور کے لیے ہاسپٹل کے لیے نہیں لا سکے، تو اور ان کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں. رہی بات رانا فرمان کی، تو اس نے اپنے ٹھیکے بیچے، نوکریاں بیچی اور اس نے اپنے لوگوں کو نوازا، اس کے علاوہ اس کی بھی کوئی خدمات نہیں ہے استور کے لیے. مایوس کیا دونوں نے استور کو. سائدہ صاحبہ، آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ الیکشن 2020 کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا میسیج دینا چاہیں؟ کیونکہ الیکشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے یہاں پہ رشتے خراب ہوتے ہیں، ناطے خراب ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے مطلب ایک رشتہ داریاں خراب ہو کے ایک اس حد تک ووٹر جنون پہ جاتا ہے. تو آپ ایک پولیٹیکل فگر ہمارے ناظرین کو کوئی آپ کا میسیج ہو الیکشن 2020 کے حوالے سے؟ الیکشن 2020 کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں گلگت بلتستان کے لیے اور اسپیشلی میرے ڈسٹرکٹ استور کے دونوں حلقوں کی عوام سے کہ آئیں آپ لوگ بھی تبدیلی کا حصہ بنیں، تبدیلی کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ جو نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ دیگر پارٹیوں کو پہلے سے لوگوں نے ووٹ دے کے آزمایا ہے. تو اس بار آپ انشاءاللہ تبدیلی کا حصہ بنیں اور اپنے گلگت بلتستان اور اسپیشلی استور میں بھی میرے عوام تبدیلی لائیں. اور اسپیشلی میں خواتین سے کہتی ہوں کہ خواتین گھروں سے نکلیں باہر، اور وہاں اس علاقے کی میری خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں، اپنے ووٹ جو ہوتا ہے اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. آئیں آپ ہمارے تبدیلی کا ساتھ دیں، تحریک انصاف کا ساتھ دیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ساتھ دیں، جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت، کروڑوں ماؤں کی دعاؤں کا جو نتیجہ ہے وہ عمران خان نے. تو اس تبدیلی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کے اور اسپیشلی ہمارے خواتین کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ گلگت بلتستان میں اور ہمارے استور میں تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے. بہت بہت شکریہ محترمہ سائدہ صداقت صاحبہ. یقیناً ناظرین، محترمہ سائدہ صداقت نے خواتین کے مسائل کے حوالے سے انتہائی تفصیلات کے ساتھ آپ ناظرین کے سامنے ضلع استور کے مسائل آپ کے سامنے رکھے. ناظرین، یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، یہ بدقسمتی کہوں یا جو بھی آپ سمجھے، کیونکہ ضلع استور کے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو لیڈی اور جینٹس ہیں جو استور سے پڑھا ہے، انہوں نے استور کے ڈومسائل پہ انہوں نے سیٹ حاصل کی ہے، اس کے بعد پلٹ کے اس مجبور ڈسٹرکٹ اور پسماندہ ڈسٹرکٹ کی طرف کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں. آج ضلع استور میں صحت کے مسائل اس قدر، جب بھی ہم انتظامیہ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر ضلع استور آنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اپنے ڈاکٹر ہیں لائے. تو میں ان ڈاکٹروں سے آج کے پروگرام کی توسط سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ڈاکٹروں سے، کہ آپ بھی اپنے اس ڈسٹرکٹ کو توجہ دیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ضلع استور کے اندر مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آج تک جو بھی منتخب ہوا ہے ممبر، یہاں کے عوام کے ووٹ سے جو منتخب ہوا ہے، انہوں نے کبھی یہ زحمت نہیں کی ہے کہ ان کے بچے یہاں کے کسی اسکول میں پڑھے، ان کے بچوں کا علاج کبھی اس ضلع استور کا اکلوتا جو ڈسپنسری نما ہسپتال ہے یہاں پہ آ کے کرائیں. کیونکہ جو بھی یہاں سے ڈومسائل لے کے یہاں کی اچھی پوسٹ پہ جاتا ہے یا کوئی ممبر بنتا ہے، وہ یا تو اپنے بچوں کو اسلام آباد شفٹ کرتا ہے یا گلگت شفٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں دن بدن جو ہے یہ ڈسٹرکٹ زبوحالی کا شکار ہے. میں ان تمام ممبران سے بھی گزارش کروں گا اور ان تمام امیدواروں سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کرے آپ اچھے مقصد کے ساتھ جو میدان میں اترے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی کے بعد فوراً آپ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں، گلگت کا رخ نہیں کریں، بلکہ عوام کے بیچ میں رہنے کی کوشش کریں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان خواتین ونگ کی سینئر نائب صدر سائدہ صداقت کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام میرا انتخاب آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان سبحان سیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.